السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ البقرہ آیت 42 تک پڑھا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتی ہیں۔ زیادہ اس میں یہود کا ذکر ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا مطلب عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، لاڈلا یا چہیتا۔ تو آج ہم دیکھیں گے آیا نمبر 42 سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکعِین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دستور نہیں ہے، یہ پہلے یہود پر بھی نماز فرض ہوئی تھی، لیکن ان کی نماز باجماعت نہیں تھی، نہ اس نماز میں رکوع تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے یہود نے نماز ادا کرنا چھوڑ دی، زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس جو برا فعل انہوں نے شروع کر دیا اس کی تنبیہ کی گئی ہے اس میں۔ اور اس آیت سے نماز کی فرضیت، اس کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ترک کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بات ہے۔ اور باجماعت نماز جو ہے اس کے بھی فوائد ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ نماز حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ ان کی حدیث ہے بخاری میں کتاب الاذان میں، کہ نماز اکیلا جو ایک شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 27 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت سی مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہ ذرا دیکھو جس کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اس سے وضو کرتا ہو، نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچر رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا نماز کی بھی یہی حالت ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک نماز دوسری نماز، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جو ہے وہ قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت مشہور سا واقعہ ہے انس بن مالک کا، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس پر حد لاگو تھی، تو اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر اس صحابی نے، اس انسان نے کہا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی مجھ پر حد لگائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نماز تو ایک بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے اوپر، اور ارکان اسلام کا بیسک جو ایک ارکان ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، اور بنی اسرائیل کی جو یہود کی زکوٰۃ تھی وہ 10% تھی۔ اس وجہ سے اتنی زیادہ زکوٰۃ دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کسی طرح اس سے جان چھڑواتے وہ بجائے زکوٰۃ دینے کے وہ سود کی طرف چلے گئے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ آیت 42،
44 अतअमुरून अन्नासा क्या तुम लोगों को तो हुक्म देते हो बिलबिर्रि नेकी का, वतनसौना और तुम भूल जाते हो खुद अनफुसकुम अपने आप को। लोगों को तो तुम नेकी के काम का हुक्म देते हो मगर खुद भूल जाते हो। व अंतुम और तुम ततलून अल किताब तुम किताब को पढ़ते हो। अफला ताकिलून क्या तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। इट मीन्स हमें भी अमल करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं नेकी की बात तो हमें उसके ऊपर ख़ुद भी अमल करना है। ये नहीं कि ख़ुद हम अमल नहीं कर रहे और दूसरों को उसकी हदायत कर रहे हैं। वस्तईनो और मदद तलब करो बिस्सब्री सब्र के साथ, मुश्किल पड़ने पर सब्र के साथ, वस्सला और नमाज के साथ मदद मांगो। मुश्किल के वक्त सब्र और नमाज से मदद मांगो। मुसाइब और परेशानी की हालत में सब्र और नमाज को अपना शार बनाना ये ख़ुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके पर है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुरा दौर आया, बुरा वक्त आया, यहाँ तक कि जंग व जिदाल का वक्त भी आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तर्क नहीं की और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। व इन्नहा और बेशक ये मुसीबत और परेशानी के वक्त इंसान सब भूल जाता है। उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये कह रहे हैं हमें सब्र यानी अल्लाह पे बिलीफ और नमाज का दामन नहीं छोड़ना। व इन्नहा हाल वो बेशक ये यानी ये असल में लकबीरतुन बहुत बड़ी बात है। मुश्किल के वक्त नमाज पढ़ना और सब्र पकड़ना बहुत मुश्किल बात है। व इन्नहा और बेशक ये लकबीरतुन बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। इल्ला मगर अलल खौशिईन जो अल्लाह से डरते हैं, जिन पर अल्लाह जिन लोगों के दिल में अल्लाह का यकीन है, अल्लाह का तकवा है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। सब्र जो है जब मुश्किल पड़े तब सब्र करना है, जब थक हार के रो रो के बाद में सब्र नहीं है। बहुत मशहूर वाक़या है, एक औरत को अल्लाह ताला ने सब्र का कहा, उसने नहीं किया। बाद में उसने एक अरसे के बाद उस बात पर सब्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र ये था कि तुम पहली दफ़ा में करती तो मुसीबत के आते ही सब्र कर लेना और अपनी तबीयत को, अपनी अटेंशन को नमाज की तरफ लगा देना। ये ऐसी चीज़ है कि जो हमें उन परेशानियों और जो गम है उससे मोड़ देती है, उससे हमें दूर कर देती है, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आया नंबर 45 है वस्तईनो और मदद मांगो बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सला और नमाज के साथ, व इन्नहा और बेशक ये लकबीरतुन अलबत्ता बहुत बड़ी बात है, इल्ला मगर अलल खौशीन अल्लाह से डरने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लज़ीना अल्लाह से डरते कौन हैं। इल्लल खौशीन के बाद अब ज़रा देखें जहाँ आयत कंप्लीट हो रही है वहाँ ला या वला यानी कि आयत ख़त्म होगी, वो सेंटेंस अल्लाह की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इल्ला अलल खौशीन मगर डरने वालों के ऊपर मुश्किल नहीं है। ये बात, ये डरने वाले, ये तकवा रखने वाले कौन हैं। अल्लज़ीना बोलो, अल्लज़ीना यहाँ क्या है, परनौन है, ज़मीर है, उसका नौन का है अल खौशीन डरने वाले, वो हैं कौन। अल्लज़ीना बोलो यज़ुन्नूना जो ये यकीन रखते हैं, जिनका ये गुमान है, अन्नहुम बेशक वो मुलाकू मिलने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब के पास, जिनका ये बिलीव है कि वो अपने अल्लाह से मिलेंगे और इस सब्र और इस तकलीफ़ पर जो अजर अल्लाह उनको देगा उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। व अन्नहुम और बेशक वो इलैही उसी अल्लाह की तरफ राजिऊन लौट कर जाना है। ये दुनिया आर्जी है, यहाँ के गम तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखते। या बनी इसराइल ए बनी इसराइल ए यकूब की औलाद ए बनी इसराइल अस्कुरू याद करो नेमती मेरी नेमतों को अल्लती जो अनअमतु अनआम की मैंने अलैकुम तुम्हारे ऊपर। अल्लाह बार बार उनको अपनी नेमतों का ज़िक्र करवाएगा, याद करवाएगा। व अन्नी और बेशक मैंने फज़लतुकुम फजीलत दी तुमको अलल आलमीन तमाम जहानों पर। ये
بہت بڑی فضیلت تھی، اور جو بنی اسرائیل پر انعامات ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کو پورا کیا، وہ کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل کی علم و فضیلت کی داغ پورے عالم پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھی، اللہ کی نعمتوں کے لیے ہر وقت سجدے میں سر رکھنا چاہیے تھا، تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر اختیار کیا، انبیاء کی اولاد کو قتل کر دیا اور بہت سی خرافات میں پڑ گئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ مل گیا تو کیا کرنا ہے؟ واتقوا، ڈر جاؤ، واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی جس دن نہیں فائدہ دے گا، نفسن کوئی انسان، ان نفسن کسی دوسرے انسان کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو تمہارے دل میں گمان ہے نا، تم انبیاء کی اولاد ہو اور تم بخش لیے جاؤ گے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق بخشا جائے گا، ولا یقبلو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا کسی شخص سے، شفاعتن کو سفارش، ولا یؤخذو اور نہ ہی اللہ لے گا، منہا کسی سے، عدل کوئی معاوضہ، نہ ہی کوئی رشوت وغیرہ اللہ لے گا کہ لے اور چھوڑ دے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی اس دن مدد کی جائے گی، کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون فرعون کے خاندان سے، فرعون سے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا، اور اس کی تعبیر میں نجومیوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اس وقت فرعون کو ایک ہی حل سوچا، وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو غلام بنا دیا جائے، اس طرح سے حکومت بچ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے منہ پہ تماچا مار کے یہ بتا دیا کہ موسیٰ اس کے گھر میں ہی پرورش پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سورہ نمبر 12 آیت نمبر 21 میں بہت ہی خوبصورت اللہ بات کرتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ ہر کام پر غالب ہے، ہر کام کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ خیر، یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ ان شارٹ یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے تھے، اور آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا کہ ان کو اس جو فرعونی وہ کیا کہتے ہیں غلامی میں پھنسے ہوئے تھے اس سے نکال دیا۔ اور اذ نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، اللہ اپنا وہ احسان جتلا رہا ہے، بتا رہا، دیکھو تب میں نے تم کو نجات دی تھی۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تم کو نجات دی تھی، من آل فرعون فرعون کی خاندان سے، فرعون سے، یسومونکم وہ تم کو ستاتا تھا، وہ تم کو تکلیفیں دیتا تھا، سوء العذاب بہت برے عذاب، بہت بری سزائیں۔ وہ کیا بری سزائیں تھیں؟ یذبحون وہ ذبح کر دیتا تھا، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتا تھا، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ وفی ذالکم اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم جو بڑی عظمت والا ہے۔ پھر اللہ نے ان سے وہی بچہ جس سے ان کو خوف تھا وہ فرعون کے گھر میں پال کر، اور فرعون کو اب یہ یقین ہو گیا کہ اب میری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس نے اس بچے کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون اور اس کے لشکر کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔
جب یہ اعلان ہو گیا پوری طرف کہ بادشاہ کی سلطنت کو خطرہ ہے، سب بچوں کو مار دیا جائے گا، فرعون نے یہ سارے اپنے فوج ہر طرف مقرر کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی اس بات سے کہیں میرا بچہ بھی قتل نہ ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے، جیسے سورہ قصص میں بہت تفصیلی بات ہے کہ انہوں نے ایک صندوق میں یا ایک ٹوکری میں اس بچے کو ڈالا اور دریا کی موجوں کے سہارے کر دیا اللہ کے حکم سے، تاکہ میرا بچہ کم از کم زندہ رہے، میرے سامنے مرے نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یوں تھا کہ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا اور اسے کہا کیوں نہیں ہم اس کو پکڑ لیں، شاید یہ ہمارا غلام بن جائے یا ہمارا بچہ بن جائے۔ اور فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، پھر اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ لوگ جو ان کے فالوور تھے حضرت موسیٰ کے، وہ دین حق کی طرف آ گئے۔ لیکن فرعون اور اس کے چیلوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ مجھے خدا ماننے کی بجائے اور لوگوں نے بھی مجھے خدا ماننے کی بجائے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بیلیو کر لیا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے جو فالورز تھے، ان کے جو پیروکار تھے، جو اس وقت اللہ پر بیلیو رکھتے تھے، ان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا۔ جب حضرت موسیٰ کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، کہیں اور جانے کا پلان بنا لیا۔ اب راستے میں ایک سمندر پڑتا تھا، دریا پڑتا تھا، اور حضرت موسیٰ کو وہاں اس سے گزرنا تھا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا اپنا لاٹھی مارو اس پانی پر، وہ پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اور پھر موسیٰ اور اس کے جو فالورز تھے، اس دور کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اس دریا کو پار کر لیا۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، کسی طرح ان کو پکڑ لیا جائے۔ فرعون نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے گھوڑے اس میں دوڑا دیے، اس کا لشکر بھی اس کے اندر آ گیا، اور جب درمیان میں اس کا لشکر فرعون اور اس کا لشکر پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ وَإِذَا جب فارقنا ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو نجات دے دی، یعنی کن کو؟ تم کو، بنی اسرائیل کو۔ وَأَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون فرعون کے خاندان کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دوسری طرف کھڑے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر پکڑ لیا تم نے العجل بچڑے کو۔ خیر یہ بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ ان شارٹ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بچ کر، فرعون غرق ہو گیا ہے، دوسری طرف جزیرہ نماس وادی سینا میں پہنچ گئے ہیں، اب وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ایک نئی جو آزاد شدہ قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے لیے کوئی عملی ہدایت اور احکامات عطا کرنے تھے۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، اور کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو وحی دیا کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ احکامات دیں۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پر گئے کوہ طور پر، تو پیچھے سے جو موسیٰ کی قوم تھی اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ مصر میں یہ بچڑے کی پوجا کا رواج عام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے آہستہ آہستہ اس بیماری کا شکار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد فرعونیوں کی حکومت میں رہتے ہوئے ان کے غلام بن گئے۔ اس طرح سے یہ ایک غلامی، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر گائے کی پرستش، یہ ان دو بیماریاں، بہت بڑی بڑی جو دو بیماریاں تھیں، یہ ان کے اندر آ چکی تھیں۔ چنانچہ جب فرعون سے نجات پائی تو ان بیماریوں سے کے جراثیم جو
تھے وہ ابھی بھی ان کے اندر تھے، وہ ختم نہیں ہوئے ہوئے تھے، ان سے نجات دلوانا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ، لیکن اس قوم کے اندر چونکہ ابھی تک وہ عقیدے راسخ تھے، پوری طرح سے نکلے نہیں تھے، دوبارہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو دوبارہ ان کے اندر وہی دوبارہ جو عقائد تھی انہوں نے سر اٹھایا، دوبارہ وہ سوچ ان میں ڈیولپ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، اب حضرت موسیٰ جو واپس آئے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ اب اس صورت میں، اس سچویشن میں، ان حالات میں 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو نہ خود بت پوجتے، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، نہ دوسروں کو منع کرتے تھے۔ دوسرا وہ تھے جو گائے کی پوجا بالکل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ بھئی نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اور تیسرا وہ تھے جو گائے کی پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد، اس کے بعد، بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اللہ کا احسان مانو۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں تو یہ چیز دیکھ کر اللہ نے حکم دیا کہ جو منع کرنے والے تھے، وہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے ان کو ذبح کریں گے، ان کو قتل کریں گے، اور جو نہ منع کر رہے تھے نہ خود کر رہے تھے، اللہ نے ان کو کہا ہم نے تم کو ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ جو دوسروں کو روک رہے تھے اور خود بھی نہیں کر رہے تھے، ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ جو بچڑے کی پوجا کرے تھے ان کو قتل کریں گے۔ یہ آگے 1-2 آیت کے بعد آ رہا ہے یہ بات۔ ثم عفونا عنکم، ہم نے پھر تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور اس کو سمجھنے کے لیے احکامات، لعلکم، شاید کہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، تورات، اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحیفے دیے، ان کی ہدایت کے لیے کچھ احکامات تھے اس کے اندر، تاکہ لوگ اس سے ہدایت پا جائیں، سیدھا راستہ پا جائیں۔ وَإِذْ، اور جب قال، کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، تم ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، تم نے پکڑ لیا تھا العجل، بچڑے کو، فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، فقتلو، پہلے تو اللہ سے توبہ کرو، فقتلو، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل کرو، ذالکم، اس میں خیر، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان دبارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا حکم ہے اور اس حکم میں تمہارے لیے بلائی ہے۔ فتابا، پس توبہ علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا جب سزا ملے گی تو آگے سے لوگ اس بات سے کانشیس ہوں گے کہ اگر ہم نے دوبارہ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی اور کی طرف منہ کیا، شرک کیا یا غیر اللہ کی پوجا کی، تو اس صورت میں قتل واجب ہو جائے گا۔ تو جو قتل واجب ہیں وہ 3 ہیں، ایک یہ جو اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، دوسرا جو زانی ہے، اور تیسرا جو قتل کرتا ہے، قاتل جو ہے، ان 3 کا قتل واجب ہے۔ تو یہ اس آیت میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَإِذْ، آیت نمبر 55، وَإِذْ، اور جب قُلْ، تو تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرا، صاف، واضح، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم کو
بجلی نے پکڑ لیا، فَأَخَذَتْكُمْ تم کو پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آگے کوہ طور سے قوم کے سامنے کتاب کو پیش کی، انہوں نے کہا ہم کس طرح سے مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو تمہارے پر یقین ہی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام ہوں تو پھر ہی ہم بات کو مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے لوگوں کو کہا چلو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو اس پہاڑ پر جہاں مجھے وحی ملتی ہے۔ پوری قوم کا جانا تو ناممکن تھا، وہ لاکھوں میں تھی، انہوں نے اس میں سے 70 آدمی جو کہ اس قوم کے سردار تھے، جن کی بات کو دوسرے لوگ مانتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، وہ منتخب کیے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں تاکہ اللہ ان سے ہم کلام ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہر واضح۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس ان کو پکڑ لیا کڑک نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا مجھے دیکھنا تو ناممکن ہے، میں ایک کام ایسا کرو کہ میں اس پہاڑ پر اپنی روشنی، اپنی تجلی، اپنا نور ڈالتا ہوں، اگر تم لوگ برداشت کر سکے تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا، لیکن اگر نہ برداشت کر سکے تو پھر میری بات سننی ہوگی۔ چنانچہ کیا ہوا، اللہ نے اپنی تجلی یا اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالے اور وہ لوگ اس کی تاب نہیں لا سکے، اس بجلی کی، اس کڑک کی، اور وہیں وہ مر گئے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تم کو اٹھایا۔ ثم جو ہے یہ گرامیٹیکلی واضح کرتا ہے ایک زمانہ، ایک پیریڈ کو، کہ ایک ٹائم پھر اس کے بعد دوسرا ٹائم آیا۔ ثم پھر وہ مر گئے۔ ثم بعثناکم اللہ نے کہا پھر جب تم مر گئے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعدی اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد۔ موت اس بات کو واضح کرتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے، وہ سچ میں مر گئے تھے۔ اس مرنے کو بعثا اور بعثا، ثم بعثناکم یہ جو بعثا ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے جو موت کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اس زندگی کو بعث کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ سچ میں مر گئے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر آسمانوں سے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر منا، من ایک کھانے کی چیز تھی، وَالسَّلْوَىٰ اور یہ بھی کھانے کی چیز تھی۔ من جو ہے وہ میٹھی چیز تھی اور سلوا جو تھا وہ نمکین چیز۔ سب میں بتا دیتی ہوں کیا تھا وہ۔ من جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو کھمبیاں ہوتی ہیں وہ تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ دھنیا کے جو بیج ہوتے ہیں اس جیسی تھی۔ وہ رات کو اوس کی، شبنم کی یا اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوا جو ہے بٹیر کے قسم کی کوئی پرندے تھے جو بھونے ہوئے کباب کی شکل میں آتے تھے، اور لوگوں کو مشقت کرنی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جب بنی اسرائیل دریا کے دوسری طرف گئے تو وہ بیابان جگہ تھی، وہاں پر نہ تو کوئی مکان تھے، نہ ہی کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ ہی کوئی کھیتی باڑی تھی والی جگہ تھی، نہ کوئی رزق تھا وہاں پر۔ تو اللہ نے اس قدر بڑا انعام کیا کہ گھر نہیں ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ کی تپش سے وہ لوگ بچ سکیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر المنا میٹھی چیز، والسلویٰ اور نمکین، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میٹھی اور نمکین ان کے اوپر نازل کی۔ کلو کھاؤ من طیبات جو پاکیزہ ہے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن لیکن کانو تھے، انفسہم وہ خود ہی، یظلمون ظلم کرتے، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا تھا۔ یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا تھا یہ سورہ المائدہ میں تفصیل سے ذکر ہے، مختصر یہ ہے
کہ جب بنی اسرائیل وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت لاکھوں میں تھے، اور انہی کی ریکویسٹ پر کہ ہمیں کسی دوسرے اور ایریا میں بستی میں جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، ہم یہاں بیابان میں تو نہیں رہ سکتے، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، اور موسیٰ نے اس قوم سے کہا کہ ملک شام پر حملہ کرو، یعنی جہاد کرو، اور اس طریقے سے اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ بس حکم تھا، اگر وہ ویسے بھی چلے جاتے تو اس لوگوں پر ان کی دھاک، ان کا روب پڑ جانا تھا، ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ محنت مشقت نہ کرنی پڑتی اور ان کو وہ ملک مل جانا تھا۔ لیکن چونکہ ایک زمانہ سے یہ لوگ فرعون کے انڈر غلامی میں رہ رہے تھے، ان کے اندر وہ بزدلی پیدا ہو چکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا موسیٰ وہاں تو بہت ہی جابر اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ایسا کرو تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے ان سے لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب وہ علاقہ فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم وہاں پر چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا، اور دوسرا وما ظلمونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آئے گا اللہ تعالیٰ آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل کر رہا ہے، اور ان کے اوپر آسمانوں سے بادل کا سایہ کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں سم تھنگ چینج، کچھ اور چاہیے، یہ ہم نے نہیں کھانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا ادْخُلُوا، ہم نے ان کو کہا تھا داخل ہو جو ہذہ قریہ، اس بستی میں۔ اچھا پیچھے جو ہے ایک بات رہ گئی وما ظلمونا والی میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ ملک شام میں، یہ نہیں داخل ہوئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک وہ جو فتح ان کو مل جانی تھی، اگر وہ اسی وقت ملک شام میں چلے جاتے اور بغیر جہاد کے زیادہ محنت مشقت بھی نہ کرنی پڑتی، ہو سکتا تھا تو اللہ نے ان کو وہ شہر فتح کروا دینا تھا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، جس کے سزا اللہ نے یہ دی کہ 40 سال تک وہ فتح ان پر مؤخر کر دی گئی۔ وہ 40 سال اسی بیابان میں رہے۔ اللہ نے کہا 40 سال تک ایک نسل یہ جو بزدل ہے، جو غلامی کے اندر پرورش پا چکی ہوئی ہے، مر کھپ جائے گی۔ آئندہ اس نئے بیابان آزاد فضا میں پیدا ہونے والی جو نسل ہوگی وہ ہمت و جرات والی پیدا ہوگی، وہ جہاد کے قابل ہوگی اور وہ جہاد کرے گی۔ چنانچہ اب 40 سال تک یہ اسی شہر میں پڑے رہے۔ 40 سال کے بعد پھر اس جنگل میں جو ہے حضرت ہارون کی وفات بھی ہو گئی، پھر 1 سال کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، پھر یہ تربیت کا زمانہ گزر گیا اور ایک اور پیغمبر آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا قُلْنَا ادْخُلُوا، داخل ہو جو ہذہ القریہ، اس بستی میں، اب اس بستی میں ان کو جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ فَقُولُوا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں کہیں سے بھی، شئتم، تم چاہتے ہو، اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہ بستی اب تمہارے انڈر ہے، جہاں کہیں سے بھی تمہارا دل چاہتا ہے گھومو پھرو، کھاؤ پیو۔ اور اذ قلنا، ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، اس بستی میں، فقولوا، پس کھاؤ، فقولوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، اس بستی سے، حیث شئتم، جہاں کہیں سے بھی تم چاہتے ہو، رغدن، دل بھر کے، وادخلوا الباب، اور داخل ہونا، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہنا، حطۃ، حطۃ۔ اچھا اب ان کو ایک جانا اس شہر میں ہے، جاؤ دل بھر کے رہو، کھاؤ پیو، ایک کنڈیشن اللہ نے لگائی کہ جب تم اس شہر کے دروازے، پہلے زمانے میں شہروں کے سائڈوں پہ فصیل دیوار ہوتی تھی اور پھر ان کے گیٹس ہوتے تھے، تو جب تم اس بستی میں جانے لگو تو جاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور سجدے میں کہتے جانا حطۃ، حطۃ کا مطلب تھا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ وادخلوا الباب، اور داخل ہو جانا دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہنا، حطۃ، معاف کر دے ہم کو، حطۃ والا ورڈ یوز کرنا، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، وسنزید المحسنین، ہم اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، جو اور زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکی کرے گا ہم اس کو بڑھ چڑھ کے لٹائیں گے واپس۔ فبدل الذین، پس بدل دیا اس بات کو
الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. اب اس میں سے بھی کچھ لوگ اچھی نیت کے نہیں تھے، انہوں نے مذاق میں بات کو بدل دیا. کیا بدلا؟ قولاً بات کو، غیر الذی اس بات کے ساتھ، کیلا جو کہا گئی تھی، لہم ان کو جو بات ان کو کہی گئی تھی. کیا کہی گئی تھی؟ حتتن، انہوں نے اس کو بدل دیا. فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات، غیر اس چیز سے، الذی کیلا جو کہی گئی تھی ان کو، لہم ان کے لیے. انہوں نے وہ لفظ ہی چینج کر دیا. پہلے تو سجدہ پراپرلی نہیں کیا، تھوڑا سا جیسے وہ ہلکا سا شوف کیا سجدہ، لیکن سجدہ نہیں تھا. پاؤں کے بھل جو گھسیٹتے ہیں وہ اس طریقے سے وہ اندر داخل ہوئے بستی میں، اور اس میں اکڑ پن تھا، تکبر تھا. دیکھا ہمیں یہ چیزیں ملنے والی تھی، ہم تو جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں مل جاتا ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے وہ لفظ بدل دیا. وہ لفظ تھا حتتن، انہوں نے ہنتتن کہہ دیا. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے حبتن فی شعری، دانے کے اندر، بالی کے اندر دانا، یعنی انہوں نے کھانا گندم مانگی. مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم صرف حتتن کہہ دو، ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ آیت 58 میں صرف اتنا کہہ دو گے نا تو ہم محسنین کو وہ جو کہا گیا ہے نا اس بستی میں تمہیں ملے گا، اس سے ڈبل پتہ نہیں کتنا زیادہ گناہ دے دیں گے. لیکن ان کو اس وقت اللہ کے حکم کی نہیں تھی، ان کو اس وقت وہ پراؤڈ آ گیا کہ ہم نے جو بھی مانگ رہے ہیں ہمیں مل رہا ہے، اور ہم وہاں جا کے عیاشی کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، وہاں تو بہت ہی کھلا کھانا ہے، بہت ہی موج مستی ہے. وہ لفظ جو غلطیوں کو معاف کرنے والا تھا، وہ جو ٹائم شکر کا تھا، اس میں انہوں نے پھر دنیا مانگنی شروع کر دی. وہ کیا تھا؟ ہنتتن، لفظ ہی بدل دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے وہ حرکت کی. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر نازل کیا رجزن، عذاب، من السمائی آسمان سے، من السمائی آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے، یفسقون جو انہوں نے فسق و فجور کیا، جو انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ آسمان سے طاعون کی وبا کی صورت میں ایک عذاب نازل ہوا، جس کے نتیجہ میں ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 70,000 یہود جو ہے وہ مر گئے تھے. اللہم لا جعلنا منہم. اس واقعے سے ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خطائیں مانگو، سیدھے راستے کی طرف چلتے جو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے. لیکن جب تم الٹے طریقے سے اس دولت کو کمانے میں کرو گے، تکبر کرو گے، اور اللہ کو پیٹھ دکھا کر اپنے چیزیں ایجاد کرو گے، اس صورت میں اللہ کے حکموں کو روند کر، روگردانی کر خود سے نئے طریقوں سے، خرافات سے، تکبر سے، حسد سے، چوری سے، ڈاکہ سے، ظلم و زیادتی سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ دنیا کام آئے گی، نہ آخرت کام آئے گی. اللہم لا جعلنا منہم. والسلام علیکم